معاشرہ ایسا ہے کہ کہنے لگے کہ بھائی کوئی پتا نہیں ہلتا اذن الہی کے بغیر، ہے نا، اور جو کرتا ہے انسان، ہاں کیا اللہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، سنا ہے نا تم نے؟ بہت سی باتیں ہمارے معاشرے میں اتنی غلط رائج ہو گئی ہیں. اب جملہ کہنے لگے خدا جھوٹ نہ بلوائے، سنا ہے بھائی آپ کا کیا خیال ہے خدا جھوٹ بلوا سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ بڑے بیدار مجمع میں گفتگو کر رہا ہوں، خدا جھوٹ نہ بلوائے، تو کیا امکان ہے کہ خدا جھوٹ بلوائے؟ یہ کہاں سے آ گیا جملہ؟ کہیں سے آیا ہے، بتاؤں گا کہیں سے آیا ہے. اچھا کہنے لگے کہ جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں. بہت پڑھے لکھے ہو نا، یہ سنا ہے نا جملہ؟ کیا جو جملہ ہے؟ جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں. میاں اگر جوڑے آسمانوں میں بنتے تو زمینوں پر طلاقیں نہ ہوتی. سمجھ رہے ہو بات پہنچ رہی؟ اگر جوڑے آسمانوں میں بنتے تو زمینوں پر طلاقیں نہ ہوتی. بس ایک جوڑا تھا جو آسمانوں میں بنا، علی اور فاطمہ کا جوڑا. کل ایک جوڑا ہے. تاریخ انسانیت کا کل ایک جوڑا ہے جو آسمانوں میں بنا. زوج نور بن نور روایت ہے کہ حبیب میں نے تیری بیٹی کا نکاح علی سے پڑھ دیا، میں نے پڑھ دیا. میں نے پڑھ دیا. اب تو بھی بیاہ دے اپنی بیٹی کو علی سے. کس نے پڑھ دیا بھائی علی اور فاطمہ کے نکاح؟ میں نے پڑھ دیا. بھائی دیکھو عیسیٰ تو زندہ تھے نا، ابھی بھی زندہ ہیں. بھائی عیسیٰ سے پڑھوا دیتا. اچھا بھائی چھوڑو، عیسیٰ علیہ السلام سے اگر نہیں پڑھوانا تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام تو عرش پہ موجود ہے نا، قریب میں اس کے. کہتا کہ جبریل علی اور فاطمہ کا نکاح پڑھ دو. نہیں، میں نے پڑھا. میں مالک بات کیا ہو گئی؟ کبھی بات یہ ہو گئی کہ میرے حبیب کا نکاح ابو طالب نے پڑھایا تھا، اب اس کے بیٹے کا نکاح میں خود پڑھاؤں گا، کوئی اور نہیں. اب میرا میسج تو یاد رکھو گے نا، میرا میسج کہ خدا جھوٹ نہ بلوائے. جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں. خدا معلوم کہاں سے ہی چھوڑے گئے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ جملے. اور کہنے کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. بھائی یہ تو بہت ہی مشہور جملہ ہے. کہنے کا پتا بھی اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہلتا. تو میاں پتا تو واقع نہیں ہلے گا، نہ اس میں ارادہ ہے، نہ عقل ہے، نہ زندگی ہے، نہ شعور ہے. آپ تو ہلیں گے نا بغیر اللہ کی مرضی کے. تو اب تھوڑا سا سن لو، میں واپس جاؤں گا آیت کی طرف. تھوڑا سا سن لو کہ یہ چکر کیا ہے کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. بھائی بات یہ کہ علماء کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ جو دربار میں پہنچ کر بادشاہ کے پہلو میں بیٹھ کر لقمے توڑتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو دربار میں جانے کی تمنا میں باہر ہوتے ہیں. کبھی پھر صحیح ڈیٹیل میں پھر جاؤں گا. کل میں بہت تفصیل سے بیان کر رہا تھا تو اب خلاصہ کر کے میں آگے بڑھ جاؤں. اچھا بھائی، تو اب وہ مولوی جو دربار میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ بادشاہ کا فیور کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا نا. تو اب بادشاہ نے کسی کو قتل کروا دیا، عوام میں ریاکشن پیدا ہوا. انہوں نے کہا بھائی اس بادشاہ کی خطا کیا ہے، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. اب کچھ سمجھ میں آیا فلسفہ سمجھ میں آیا کہ بادشاہ کو بچانے کے چکر میں یہ فلسفہ ہمارے معاشرے میں چھوڑ دیا گیا کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. اگر بادشاہ نے کسی کا مال چھین لیا، غصب کر لیا، ان کا بھائی وہ کیا کرے،
بادشاہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. فلسفہ سمجھ میں آیا؟ فلسفہ سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے. جو بھی ظلم کیا بادشاہ نے, کہنے لگے بھائی بادشاہ کی خطا کیا ہے, جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. تو بادشاہ کو بچانے کے لیے یہ جملہ معاشرے میں چھوڑ دیا گیا کہ جو کرواتا ہے. بہت توجہ رکھنا, اس لیے کہ وہ نازک مرحلہ فکر ہے, جہاں روک کے تم سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. اچھا, اب ہم نے کہا کہ وہ یزید نے حسین کو قتل کر دیا, کہا بھائی اس کی خطا کیا ہے, جو کرواتا ہے. اب سمجھ میں آیا؟ اب سمجھ میں آیا یہ جملہ کیا ہے؟ اب آج سے نہ کہنا یہ جملہ کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. یزید اچھا قتل کر دیا, نو کے نیزہ پہ سر کو بلند کر دیا, کہا بھائی وہ کیا کرے یزید, جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. کہا بھائی سیدانیوں کو دیار بدیار پھرا دیا, کہا بھائی وہ کیا کرے, جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. تو اب اس جملے سے ہٹنا نہیں, جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. تو اب اگر ہم یزید پر لعنت بھیجیں تو جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے.